جماعت احمدیہ نے اپنے افراد کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ لوگوں کو آزادی کے نام پر غلام بنا لیا گیا ہے، محبت کے نام پر دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی، اسلام کے نام پر کفر کو فروغ دیا گیا، اور ختم نبوت کے نام پر نبوت کو جاری کر دیا گیا۔ یقیناً یہ سچائی کے ساتھ ایک سنگین مذاق اور انسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کے دریچے کھولیں اور کھلی ہوا میں سانس لیں۔ آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم سچا دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، شاہد ظلم اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عمل کر کے دکھا دیا، اور اس دین کی تکمیل کا اعلان خالق کائنات نے کر دیا۔ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ میں ویسے یہ بات کہوں گا کہ ان کے اکابرین کو جو ان کو فالو کرتے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے، جو انہوں نے دعوے کیے ہوں گے یا جو ان کا خیال ہوگا اپنے بارے میں، ان کو چاہیے کہ ایک سیریسلی بیٹھیں اور خود ہی ریویو کر لیں کہ کیا ہم وہ ہیں جو ہمارے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا، اور اگر ان کو موقع دیا جائے کہ آپ رجوع کر لیں۔ آپ میں بھی نیک لوگ ہیں، صاحب کردار ضرور ہوں گے، کبھی سڑک پہ چلتے ملتے ہیں تو سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کی انٹینشن بھی یہ نہیں ہوگی کہ مذہب میں نفاق ڈالا جائے، وہ فار واٹ ایور ریزن اس میں چل پڑے۔ موقع دے دو، یہ خود بھی ذرا سوچ لیں۔ اور احمدی نوجوان جو ہیں وہ اس بات کو غور کریں۔ دیکھیے اتنی ضد کی بات نہیں ہے، اگر وہ خود اس جماعت تک پہنچے ہیں یا ان کے بزرگوں میں سے کوئی پہنچا ہے تو ظاہر ہے تلاش میں سچ کی اور حقیقت کی تلاش میں وہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ تلاش جو ہے ان کی، وہ دیکھیں وہ ناکام تو نہیں ہو رہی، کیا انہوں نے پوری سنجیدگی سے اس بات کا جائزہ لے لیا ہے کہ یہی وہ گروہ ہے جو انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ تو اگر وہ ساری صورتحال پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ کھلے ذہن سے، کھلے دماغ سے جو کچھ تجزیے وغیرہ ان کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھیں، یک طرفہ نہ رہیں، ان کو کھلے دل سے پڑھیں، پھر اپنا فیصلہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی صحیح روشنی عطا فرمائیں گے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ بہت رات بیت چکی ہے، اب صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے۔ آپ کو غفلت کی زندگی سے بیدار ہونا ہوگا، خاتم الانبیاء، آپ کو ان چیزوں پر دوبارہ غور کرنا ہوگا جنہیں آپ نے فرض کر رکھا ہے۔ میں حرم، آپ شمس الضحیٰ، خاتم الانبیاء۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اسی پر حتمی کامیابی کا مدار ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب وہ انہوں نے ایک عقیدہ اختیار کر لیا اور امت سے وہ کٹنا شروع ہو گئے تو کیا ان کا دل اس پر مطمئن ہے، کیا ان کا دماغ اس پر مطمئن ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ یہ سوال ان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں جب یہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا مخاطب ہر وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو یہ بات خیال کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں پیش ہونا، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اور میں
حسن ظن رکھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہوں کہ جو لوگ قادیانی مذہب کو بھی مانتے ہیں وہ یقیناً اس احساس سے غافل نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کے ہاں پیش ہونا اور اپنے عقیدے اور اپنا عمل کا جواب دینا ہے، جو مجھے بھی دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے۔ میں ان سے بھی سچی بات یہ ہے کہ ایسا ہی محبت رکھتا ہوں جیسے کسی انسان سے مجھے رکھنی چاہیے۔ میں ان سے ایسا ہی ایک قلبی تعلق محسوس کرتا ہوں جو کسی انسان کے ساتھ مجھے رکھنا چاہیے، اور میں ان کی آخرت کے بارے میں ایسے ہی فکر مند ہوتا ہوں جیسے میں اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں، جیسے میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے تو میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں اپنے اعمال کو اس طرح سے دیکھوں قیامت کے دن میں اللہ کے حضور میں رسوا رہا ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ میں اپنے سب دوستوں سے، اگر وہ اپنے آپ کو قادیانی شناخت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ درخواست کروں گا کہ وہ غور فرمائیں وہ جس دین پہ مان رہے ہیں، اگر اس دین کی وجہ سے کل ایسا ہو جائے کہ اللہ کے حضور میں ان کو کسی ناکامی کو منہ دیکھنا پڑے تو یہ پھر اس سے بڑا خسارہ جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ میں ہوں یا کون ہو، کہ اللہ کے حضور میں ہو جائے اور وہاں جا کے اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی پہلو سے غور کیجئے، جس نقطہ نظر کو آپ مان رہے ہیں، کیا اللہ کی کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ پھر اپنے دل سے پوچھئے اور پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئی ہے اس کو قبول کر لیجیے۔ دیکھیے قرآن حکیم کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، مگر اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کرتے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار رہو، یہی لوگ بلا شبہ مفسد ہیں، لیکن اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی وہی ایمان رکھو جس طرح باقی لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ لائے ہیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ عزیز احمدی دوستو، آپ کو اندھی تقلید چھوڑ کر حق کے سچے طالب کی حیثیت سے تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر آپ تعویلات کے گورکھ دھندے کو چھوڑ کر محض اللہ تعالیٰ کے خوف اور فہم و تدبر سے غور کریں گے تو مرزا غلام احمد کے دعووں کی قلی آپ پر کھل جائے گی۔ جماعت کے ظاہری ڈسپلن اور میل جول سے مرعوب ہوئے بغیر اور تمام جماعتی عہدیداران، عزیزوں، رشتہ داروں اور بزرگوں کے طعن و تشنیع سے بے پرواہ ہو کر صداقت کی تحقیق کے لیے دونوں طرف کے دلائل سنیں۔ صرف احمدی مربیان سے تعویلیں سن کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں، اور اس کام کے لیے اپنی دنیاوی مصروفیات اور مفادات کو
रुकावट न बनने दें। उम्मत मुस्लिमा आपकी वापसी की राह तक रही है। इस्लाम आपका मुंतज़िर है। अपने ज़मीर और अक्ल सलीम की रोशनी में इस्लाम का मुताला कीजिए। कुरान हकीम और अहादीस मुबारका हमारे लिए मशअल राह हैं। इस्लामी तहजीब ने अपने दौरे उरूज में जो बड़े हुकामा और साहिब बसीरत और साहिब दिल अहलुल्लाह पैदा किए, उनका मुताला कीजिए। उनकी तालीमात यकीनन हमें गुमराही के गड्ढे में गिरने से खबरदार कर सकती हैं। आइए देखते हैं मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह हमारी रहनुमाई करते हैं। चून बसे इब्लीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते न शायद दाद दस्त। जाके सयाद आवरद बांगे सफीर, ता फरीबद मुर्ग रा आन मुर्ग कीर। बेशनूद आ मुर्ग बांगे जिनस खीश, अज हवा आयत बियाबद दामोनीश। हरफ दरवेशां बदुजदद मर्द दूं, ताब खानत बर सलीमे जां फसूं। कारे मर्दां रूशनियो गर्मी अस्त, कारे दूना हीलाओ बेशर्मी अस्त। शेरे पश्मी अज बराए गद कुनंद, बू मुसैलम रा लक़ब अहमद कुनंद। बू मुसैलम रा लक़ब कज़्ज़ाब मान, मर मोहम्मद रा उलुल अलबाब मान। आन शराबे हक खतामश मुश्कनाब, बादेरा खतमश बवद गंदो अजाब। चूंकि बहुत से शैतान इंसानी चेहरे के हैं, इसलिए हर हाथ में हाथ ना पकड़ाना चाहिए। शिकारी परिंदे जैसी आवाज इसलिए निकालता है ताकि वो पकड़ने वाला परिंदे को धोखा दे। वो परिंदा अपने हम जिन्स की आवाज सुनता है और फजा से उतरता है तो जाल और डंग पाता है। कमीना आदमी फुकरा के कलमात चुरा लेता है ताकि किसी भोले भाले पर वो मंत्र पढ़े। मर्दों का काम रोशनी और गर्मी पहुंचाना है और कमीनों का काम धोखा देना और बेशर्मी है। गदागरी के लिए ऊन का शेर बनाते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब को अहमद का लक़ब देते हैं। मुसैलमा का लक़ब कज़्ज़ाब रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब अक्ल रहा। वो हक की शराब है जिसकी मोहर खालिस मुश्क की है, और इस शराब की मोहर गंदगी और अजाब है। अजीज अहमदी दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का हरगिज ये मकसद नहीं कि आपकी दिल आजारी की जाए या किसी गिरोह को नीचा दिखाया जाए। आपसे गुजारिश है कि आपने जो कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में मुलाहिजा किया है उसका फौरी जवाब देने की बजाय ठंडे दिलो दिमाग से इस पर गौर करें। रद्द अमल की नफ्सियात से उठकर ही हम सच्चाई की तलाश का सफर शुरू कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपको तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देती है।